اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، 114، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور اس کے اندر مختلف وعید مختلف انداز میں بیان کی ہیں تاکہ لوگ تقوی کی راہ اختیار کریں اور ان کے دل میں نصیحت پیدا ہو۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا فا، یہ جو فا ہے جس کے معنی آتے ہیں لہذا، پس، تعالی اللہ الملک الحق، تعالی کا لفظ بنا ہے بلند ہونے سے، اور یہ اضافے کے معنی میں ہے، اعلیٰ کے معنی بلند ہونے کے ہیں، اور جب اس میں تا بڑھا دیا جائے تعالی تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بلند ہونا۔ الملک الحق، جو بالکل سچا معبود ہے، جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر کی جو بادشاہتیں ہیں وہ تو سب وقتی طور کی بادشاہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے تھوڑا اختیار دیا ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے اپنی بادشاہتیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے، لوگوں کی بادشاہتیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں، لوگوں کے اختیارات بھی مٹ جانے والے ہیں۔ جو حقیقی سچی جو بادشاہت ہے، جو ملکیت ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو اقتدار ہے، وہ صرف ایک اللہ کا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جو کہ سچا بادشاہ ہے، جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت حقیقی ہے اور اس میں کوئی زوال نہیں۔ اور باقی جن حضرات کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی۔ چنانچہ یہ لفظ بہت ہی پیارا لفظ ہے، الملک الحق۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ایک لمبی دعا پڑھتے تھے، اس میں یہ بھی ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، کہ تیری ہی تعریف ہے میرے پروردگار، تو ہی سچا ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تجھ سے ملنا برحق ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی بہترین ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور تہجد کے وقت میں یہ پڑھنا مسنون بھی ہے اور برکت کا باعث بھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگلی جو بات فرمائی گئی، یعنی یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی کہ دنیا کے اندر کی جو بادشاہتیں ہیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، اور سچی بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے۔ اب یہاں سے ایک فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی یاد کرنے کے لیے بڑے حریص تھے۔ آپ بہت ہی قرآن پاک جیسے ہی آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام جیسے ہی وہ لے کر آتے تھے وحی کو، اور جیسے ہی آپ کو سناتے تھے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنے لگتے تھے۔ تو جب آپ پڑھنے لگتے تھے تو اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ میں بھی تسلی فرما دی کہ یہ آپ اس کو یاد رکھنا اور اس کو یاد کروانا یہ ہمارا کام ہے، اور تمہارے ذمے تو اس کا پہنچانا ہے، لہذا تم اس کی فکر نہ کرو اور قرآن پاک کو جلدی جلدی مت پڑھو، بلکہ تم اطمینان سے اس کو سنو اور ہم تمہیں اسے یاد کرا دیں گے۔ تو اس کو یاد کروانا، تمہارے ذہن نشین قرار دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیئے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے علم میں زیادہ کر دے، علم میں بڑھا دے۔ واضح رہے، بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں
کہ اسلام کا علم سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ سب سے پہلی وحی بھی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ لہذا علم کا حاصل کرنا، علم کا حصول، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم کے حصول کی طرف آمادہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نئی چیزوں کے حاصل کرنے کے بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ غزوہ خندق کا جب موقع تھا، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہاں پر خندق کھود دی جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مانا اور اس بات پر ان کے عمل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اور دیگر صحابہ سے کہا تھا کہ تم سریانی زبان سیکھو، دوسروں کے زبان سیکھنے کی طرف ان کو آمادہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح بدر کے جو قیدی آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے، ان سے کوئی فدیہ نہیں، ان کا بس یہ کام یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے، وہ دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو تلوار لے کر آپ کی گردن اڑانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، اور جب وہ قید ہو کر آتا ہے، گرفتار ہو کر آتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کے ساتھ کچھ سختی کی جائے، آپ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اسی ذریعے سے تعلیم حاصل کی تھی، اور لکھے پڑھے ہوئے کافی انہوں نے علم حاصل کی۔ تو آپ دیکھیں کہ علم کے حصول کے لیے کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریض فرما رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایک اور بات بتا دیں، یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے دینی علوم، دنیاوی علوم، اس تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سارے علوم اللہ کی جانب سے ہیں، اور ان سارے علوم میں مہارت حاصل کرنا اور آگے بڑھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، زراعت کا ہے، حیات کا ہے، جغرافیے کا ہے، ہندسہ کا ہے، سائنس کا علم ہے، جو بھی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، ان سب کا علم، یہ سب حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نئی چیز معلوم ہوتی، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جنگ احزاب میں آپ نے خندق تیار فرمائی، اور صحابہ اور تابعین جو مجاہدین تھے، انہوں نے جنگوں میں منجنیق کا استعمال کیا، جو توپ کی سی ایک شکل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بحری جہاد کی خوشخبری سنائی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا، جس کے نتیجے میں روم کے اوپر، بحر روم پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور جدید سے جدید ایجادات اور تدبیروں کے نتیجے میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے علم کی طرف آمادہ کیا ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو علم سے مزین کر دیا، اور کس طرح ان کو آمادہ کیا کہ تم علم حاصل کرو۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ سازی کا فن سکھایا تھا، اور اسے بطور احسان کے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ قرآن مجید میں احکام کی آیات اتنی نہیں ہیں جتنی زمین، آسمان، سورج، چاند، بحر و بر، نباتات، جماعتات، حیوانات اور اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے کی تاکید والی آیات ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بارے میں بڑی غفلت کا شکار ہوئے، اور بہت ہی غفلت کا ثبوت دیا، اور ان سارے علوم کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور غیروں کو موقع دیا کہ وہ اس پر قابض ہوں، اور پھر وہ خود ان کے غلام بن جائیں۔ لہٰذا آج ضروری ہے کہ یہ سارے علوم کو مسلمان حاصل کریں۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ پہلے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ان علوم کو حاصل کریں، قرآن اور حدیث کے علم سے آراستہ ہو جائے، یقین آ جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد آ جائے، اس کا جذبہ آ جائے دین اسلام کا، اور پھر یہ سارے علوم حاصل کریں، سارے کے سارے علوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دعا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، دنیا ہمیں سب کچھ عطا فرما دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔
لیکن نیک لوگوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی ہمیں بہتر عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی ہمیں بہتر عطا فرما۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الذکر والدعا میں ذکر ہے باقاعدہ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حصول کے لیے بھی دعا مانگتے تھے۔ ترمذی کے اندر کتاب الدعوات کی دعا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے نفع عطا فرما جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے وہ سکھا دے جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور علم میں مجھے تو زیادہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی جو بخاری شریف کتاب الدعوات میں ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے رب، ہماری دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کئی باتیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کی ذات پر یقین، کہ اللہ ہی کی بادشاہت حقیقی اور سچی بادشاہت ہے، اور دوسری بات قرآن پاک کو سمجھ کر اور ٹھہر کر پڑھنا، اور اس کے آیات اور معانی پر غور و فکر کرنا، اور قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، اور تیسری چیز کہ علم کے حصول کے لیے آگے بڑھنا، دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی، یہ سارے علوم کو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حاصل کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے ہمارے پروردگار رب زدنی علما، یا اللہ تو مجھے علم میں زیادہ فرما دے، اضافہ فرما دے۔ انشاءاللہ اور بھی آگے باتیں جاری رہیں گی، اس کے اگلی آیت کی بھی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرما دے۔